صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على 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 محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
إني ظل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کنیزہ حیدر صاحبہ، علین صاحبہ مرحومہ بنت سید اصغر حسین رضوی صاحب، سید ہاشم علی عابدی صاحب، مرحوم سید ہاشم علی عابدی صاحب ابن سید ذاکر حسین عابدی صاحب اور کمیل ابن سید ہاشم علی عابدی صاحب مرحوم کے لیے پڑھ کر ارسال فرمائیں. فاتحہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فضا سے فرماتے تھے رو کر شہ مرداں زہرا نہیں گھر میں دنیا سے اٹھی فاطمہ گھر ہو گیا ویران. دنیا سے اٹھی فاطمہ گھر ہو گیا ویران. دیکھا نہیں جاتا ہے ان اطفال کا رونا، منہ اشکوں سے دھونا ماں کے لیے بچے میرے ہر وقت گریا. ماں کے لیے بچے میرے ہر وقت گریا. دو بیٹیاں دو بیٹے گئیں چھوڑ کر زہرا، کوئی نہیں ان کا کس طرح بھلے مجھ کے چاروں بھی ہے نادا. کس طرح بھلے مجھ کے چاروں بھی ہے نادا. زہرا بستر سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر ایسا خبر نبی پاتے ہیں آخری پڑا، ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو اور کہا لو صاحب بہل کرو لو صاحب بہل کرو کچھ
ساتھی تم سبوں کو میرے شور و شین سے کل بعد منع ہوئے گی تم سونا چین کل بعد منع ہوئے گا تم سونا چین سے رو کر کبھی حسن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاغے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے بعد پڑھنے کے بعد کبھی قرآن اٹھا لیا کہتی تھی کہا بچوں سے منہ اپنا موڑ کے کل سنے گھر میں سونا کسی کو جو کل سنے گھر میں سونا کسی کو جوڑ کے سن لو وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بعد عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح ہو شام دو بیٹیاں دو بیٹے بزر خدا دو بیٹیاں دو بیٹے بزر خدا میں نے بڑے دکھوں سے یہ 100 بچے پالے ہیں حق کے حوالے تمہیں تمہارے حوالے حق کے حوالے تمہیں تمہارے حوالے ہے آردو کے خبر میں مجھ کو حسن لٹا شبیر میرے لاش کا منہ قبلے کو پھرا پھر خود کہا نہیں نہیں بچہ ہے ڈال نہ جائے نہ گا گے دونوں یتیم نہ گا گے دونوں یتیم چھاتی لگا کے بولی کہ لو ہم تو مرتے گئے تم سے سلوک دیکھئے گلوک تم سے سلوک دیکھئے گلوک کرتے یہ کہتی تھی کہ غشنے دیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے آخروبہ تمام ترتیب ناش کے لیے باہر گئے امام غیران مسلم اپنا کیا غیران مسلم اپنا کیا لکھا ہے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی اور غول اٹھا کے بندے نبی کے ودا اور غول اٹھا کے بندے نبی کے ودا مادھا حسن لاش کے ماتھے پر رکھ دیا
رو رو کے اماں اماں کہا اور غشوار تلووں سے اپنے ماتھے کو شبیر نے ملا پاؤں میں رمنا پاؤں میں رمنا پائے تو کان میں میں آپ کا غلام ہوں اور نور عین ہوں آواز حسین آواز حسین صلوات اللہم صلی اللہ محمد اور سلامی خلق میں محشر بپا ہے وفات حضرت خیر النساء وفات حضرت خیر النساء یہی آتی ہے ہر چکی سے آواز بطول بطول پاک پیغمبر کو جو روتی تھی شب و روز اسی کو آج کن اسی کو آج کن کہا حیدر سے زہرا نے یہ روکا کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے یتیمی کا یتیمی کا ہے گریباں چاک ہے سبتنی احمد سر حیدر پاک کو ہے غم گرا ہے علی کی بیٹیاں سر پیٹی ہے جنازہ گھر سے زہرا کا چلا جنازہ گھر سے زہرا کا چلا فرزندوں کو پھر فاطمہ زہرا
اٹھایا کبھی سینے سے لگایا بالائے جبیبوں سے لیے اور یہ سنایا لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا بایا لو پیاروں کے ہنگام جدائی کا بایا اب تم سے جدا ہوتی بطولے وہ ذرا ہے یہ آخری ذرا نے تمہیں پیار کیا ہے یہ آخری ذرا نے تمہیں پیار کیا ہے حیدر سے کہا ان کو نہ پہنچے کوئی عذاب یہ ہے میرے پیارے نہ کبھی ان کو گھراکنا اور آپ سے قرض یہ اب کرتی ہے زہرا پڑھیو میرے لاشے بلماز پڑھیو میرے لاشے بلماز فرقت میں نہ ان دونوں کی تڑپائیو ساہے بچوں کو میری قبر بدم لائیو بچوں کو میری قبر بدم لائیو نازک ہے مزاج ان کا یہ معلوم ہے مولا ہر بات میں بے ساختہ رو دیتا ہے چھوٹا ہے خوف لٹ جائے نہ سینے میں کلیجا تم اس کو میرے تم اس کو میرے لاش ببی رونے نہ دینا سب گود میلے مرتبہ خورے آقا سمجھ کا گھر کے نہ کوئی ابھی سے بن ماں کا سمجھ کا گھر کے نہ کوئی ابھی سے بن ماں کا سمجھ کا القصہ وہ دن ماتم زہرا میں جو گزرا شب آئی کھلے گیسوں سے دن کو پرسا حیدر نے کیا غسل کا سامان مہیا معصومہ کے ہاتھ میں جو زخم لگا تھا معصومہ کے ہاتھ میں جو زخم لگا تھا وہ دستے بطولہ خمیدہ نظر آیا یہ دیکھتے ہی مغلب یہ دیکھتے ہی مغلب نہلا کے جو کفنانے لگے میت زہرا زینب نے کہا ہاتھوں سے سر پیٹ کے اپنا اماں کا میرے ہاتھ اماں کا میرے ہاتھ سیدھا وہ رو کے پکارے خمید آئے وہ رو کے پکارے خمید آئے تابوت میں پھر میتیں زہرا کو لٹا کر سب سے کہا لو بی بی اور رخصت سب سے کہا لو بی بی اور رخصت صاحب میرے بچوں کو چھڑاؤ نہ صاحب میرے بچوں کو چھڑاؤ نہ خاطر سے میری دے کرو خاطر سے میری دے ہوئے گا میری روح پائے ساتھ ہوئے گا میری روح پائے ساتھ بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا بچوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں پیارا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد عالم میں یوں
شریک رسالت ہے فاطمہ عالم یوں شریک رسالت ہے فاطمہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ عالم یوں شریک شوہر ولی پدر پیمبر پسر امام کتنی عظیم دین کی کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ عالم یوں شریک مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ مریم تو عابدہ ہے مریم تو عابدہ ہے عبادت ہے فاطمہ عالم یوں شریک دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے حیدر اگر نماز ہے حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ عالم یوں شریک فاتحہ ام البنین مادر عباس ذی وقار ام البنین مادر عباس ذی وقار ام البنین مادر عباس ذی وقار رحلت پر تیری آلے محمد عشق بار مظلومیت پر تیری ہے سب کے جگر فگار سجاد کر رہے ہیں یہی بین بار بار صدمے اٹھا کے جہاں سے گزر گئی پیٹو سروں کو مادر عباس مر گئی پیٹو سروں کو مادر عباس مر گئی بعد بطول تو نے
سنبھالا علی کا گھر بچوں پہ فاطمہ کے محبت سے کی نظر کلثوم سے رہی نہیں ایک پل بھی بے خبر مشغول تھی جو خدمت زینب میں سر بسر وہ جانثار زینب پر نہیں رہی وہ سوگوار سبت پیامبر نہیں رہی وہ سوگوار سبت پیغمبر نہیں رہی سر پر علی کے زخم لگا جس کے سامنے ٹکڑے جگر حسن کا ہوا جس کے سامنے شبیر سے مدینہ چھٹا جس کے سامنے گھر فاطمہ کا لٹ گیا جس کے سامنے روتی رہی جو فاطمہ کے نور عین پر جس نے نثار کر دیے بیٹے حسین پر جس نے نثار کر دیے بیٹے حسین پر جس داں سفر مدینے سے شبیر نے کیا بی بی نے 4 بیٹوں کو بھی ساتھ کر دیا عباس نامدار سے پھر رو کے یہ کہا شبیر کو حصار میں اپنے رکھو صدا باندھو کمر حفاظت سبت رسول پر آنے نہ پائے دھوپ بھی جانے بطول پر آنے نہ پائے دھوپ بھی جانے بطول پر گر کوئی زخم آئے گا جس میں رسول پر میں منہ دکھا سکوں گی نا زہرا کو ایک نظر زینب سے اور حسین سے غافل ہوئے اگر بخشوں گی میں نہ دودھیے سن لو میرے پسر چھدنے سے پہلے مشک کے شانے گر مشک چھد گئی تو پلٹ کرنا گر مشک چھد گئی تو پلٹ کرنا جب کربلا کو شے کی سواری رواں ہوئی ویران مدینہ ہو گیا صغرا اجڑ گئی صغرا کے پاس رہ گئی ام البنین بھی بیمار غم کی جینے کی امید جو نہ تھی پیش نظر جو حق امام پیش نظر جو حق امام ام البنی کو خدمت صغرا سے ام البنی کو خدمت صغرا سے جب لٹ کے آیا قافلہ شاہ تشنکام اس وقت یہ بشیر سے کہنے لگے امام جا کر مدینے میں یہ خبر کر باہتمام آئے ہیں قید شام سے آئے ہیں قید شام سے
چھٹ کر حرم تمام، کرب و بلا میں لٹ گیا سب گھر امام کا، کرب و بلا میں لٹ گیا سب گھر امام کا، سر کٹ گیا حسین علیہ السلام کا، سر کٹ گیا حسین علیہ السلام کا، ام البنین مادر عباس ذی وقار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، مولانا ابوالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا، وجعلنا من أعوانه وأنصاره والتابعين له، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارک بقرہ کی آیہ کریمہ ہے، آیات کی سیاق و سباق اور اس سلسلے کی بحث کو جب آپ دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے جن لوگوں کی کامیابی کا ذکر کیا ہے ان کا کردار کتنا بہترین ہے، اور اسے دو لفظوں میں بیان کر دیا، ایک آمنو اور دوسرے وعملوا الصالحات۔ یہ دو لفظیں مکمل طور پر ان لوگوں کی سرنوشت اور ان کے نتیجے کو بیان کرتی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہ کامیابی اور نتیجہ ہے ایمان اور عمل صالح کا۔ کل قرآن جتنے مقامات پر بھی جنت کا ذکر ہوا، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا، اس کے الگ الگ مقامات کا ذکر ہوا، ان تمام مقامات پر آپ دیکھیں گے بنیاد اس کی ایمان ہے اور عمل صالح ہے، تاکہ ہر پڑھنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی کامیابی کا دار و مدار خواہشات پر نہیں ہے، اس کی کامیابی کا دار و مدار صرف یوں ہی زندگی گزارنے پر نہیں ہے، بلکہ وہ اطاعت خالص جو ایمان کے سائے میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اب ان آیات کو پیش کرنے اور اسے پڑھنے کے جب مواقع آتی ہیں تو آپ ان الفاظ پہ بھی غور کریں جو الفاظ قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں۔ ظاہر اللہ کا کلام ہے، ہر لفظ اپنی جگہ ایک معجزنما ہے جس کے مختلف معنی منشاب ہوتے ہیں، یعنی نکلتے ہیں۔ ان معانی کے ساتھ
جب شان صاحبان ایمان کو دیکھا جاتا ہے تو وہاں قرآن نے ان صفتوں کو پیش کیا کہ دیکھو انہیں پہچانو، ان کے ایمان کی بلندی کیا ہے، ان کا عمل صالح کتنا بہترین ہے، کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے اسے جنت مل جائے، کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حضرت کا ایک جملہ ہے، ویسے پیغمبر اکرم کا بھی ایک حدیث ہوگی، سماعت کر لیں۔ حضرت کا ارشاد بالعمل تحصل الجنہ لا بالعمل، اعمال صالحہ سے جنت حاصل کی جاتی ہے، صرف امید رکھ لینے سے جنت حاصل نہیں کی جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کو بولنے میں عمل کہا جاتا ہے، ایک الف سے اور ایک عین سے ہے۔ جو الف سے ہے اس میں خالی امیدیں ہیں، اور جو عین سے یعنی جو عمل ہے وہ اطاعت ہے۔ بالعمل تحصل الجنہ، تم اپنے عمل کو کر کے تو بتاؤ، خود بخود تمہارے لیے جنت اللہ آراستہ کرے گا۔ ایک منزل وہ ہوتی ہے کہ جہاں لوگ جنت کا شوق اور اشتیاق رکھتے ہیں، ایک منزل اس سے بڑی ہے کہ جنت خود ان کا انتظار کرتی ہے۔ دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ حضرت کا ارشاد بالعمل تحصل الجنہ، اگر انسان سے امیدوں کو رکھتا جائے صحیح ہے، امید پہ دنیا قائم ہے، لیکن امیدوں کا پھیلاؤ اتنا نہیں ہو جانا چاہیے جو رائے حق سے ہٹا دے۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے، اور بھی احادیث میں یہ خاص طور پہ بیان کیا گیا، پیغمبر کے بھی یہی ہو بہو ملتا جلتا کلام، دو باتیں جس سے میں تمہارے لیے فکر مند ہوں، حالانکہ لفظی ترجمہ خوف ہے اور ڈر کے معنی کیا، میں دو باتوں کی وجہ سے تمہارے لیے فکر مند ہوں۔ کون سی دو باتیں؟ طول العمل اتباع الہوا، امیدوں کا پھیلاؤ، خواہشات کی پیروی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان خطرے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اور یہی دو چیزیں انسان کو لے کے ڈوب جاتی ہیں۔ خواہش رکھنا بری چیز نہیں ہے، امید قائم کرنا بری چیز نہیں ہے، مگر کس حد تک، کتنا اس کا پھیلاؤ ہونا چاہیے، اور خود بتایا طول العمل ینسی الآخرہ، اتباع الحق یصد عن الحق، اتباع الہوا یصد عن الحق۔ امیدیں اگر زیادہ ہو جاتی ہیں تو انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اب ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جیسے بارہ کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر انسان سوتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہے تو اسے جگایا بھی جا سکتا ہے، اس کی تعبیریں بھی مل سکتی ہیں، اور اگر جاگتے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو ایسے غافل کو جگایا نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھے محمد راج۔ تو یہ امیدوں کا پھیلاؤ اسے غفلت کا شکار بنا دیتا، اور غفلت ام الامراض، تمام برائیوں کی جڑ غفلت میں آ گئی کہ انسان غافل ہو گیا، یعنی اس سے پتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کے باوجود غفلت کا شکار۔ تو ایک طرف اس کی امیدوں کا پھیلاؤ، اور دوسری طرف اتباع الہوا، ہوا و ہوس کی پیروی کرنا، ایک خواہش، دوسری خواہش، تیسری خواہش، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، یعنی کوئی ذریعہ ہی ختم نہیں ہو رہا ہے، یہاں تک کہ انسان قبر میں چلا گیا۔ تو یہ چیزیں اسے حق کی راہ سے ہٹا دیتی، تو اس لیے حضرت نے ارشاد نہیں، تمہارا کام بہترین عمل کرنا ہے، پروردگار کا کام بہترین جزا دینا۔ تمہارا عمل جتنا بہتر ہوگا اس سے کہیں بہتر خدا جزا دے گا، اس سے کہیں بہتر جزا دے گا۔ یا من یقبل الیسیر یعفو عن الکثیر، خدایا تیری ذات وہ ہے جو میرے تھوڑے سے عمل کو قبول کر لیتی ہے اور بہت سی غلطیوں کو معاف کر دیتی ہے۔ یعنی تو بہت سی غلطیوں کو معاف کر رہا ہے، تھوڑے عمل کو قبول کر لے رہا ہے، اور اس طریقے سے کہ میرا قلیل قلیل نہیں رہا، کثیر بن گیا۔ دیکھا نہیں اپنے اعمال، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کا ارشاد، مسجد پیغمبر، بارہا پیغمبر کے سامنے کئی ایسے مواقع آتے کہ جہاں اصحاب پیغمبر اپنے اپنے اعتبار سے سوالات کرتے، کوئی آ کے اپنی عاقبت کو پوچھتا، کوئی آ کے اپنی آخرت کے لیے کہہ کے سوال کرتا، یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا،
دیکھ یا رسول اللہ بعد موت کے منظر کیا ہوں گے، یا قیامت کے دن ہمیں کیسے محشور کیا جائے. یہ ساری باتیں مختلف موقعوں پہ پیغمبر اکرم کے سامنے. اب خود پیغمبر اکرم نے سوال کیا، تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر یا آئمہ کا اس طریقے سے ارشاد فرمانا جو سوالیہ انداز کا، استفہامیہ انداز کا ہو، وہ کسی چیز کے معلوم کرنے کے لیے نہیں. انہیں تو سب کچھ معلوم ہے، وہ بتلانا چاہتے ہیں فکر صحیح کیا ہے اور پھر منزل حقیقی کیا ہے، نہ یہ کہ انہیں کوئی چیز معلوم کرنا ہے. اصحاب پیغمبر کا مجمع ایک کے بعد ایک اصحاب نے اپنے سوالات کیے. اے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا اکلکم یحب ان یدخل الجنہ. ظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر شاید آیتیں نازل ہوئی ہوں، واقعے میں نہیں ہے. جب یہ سوال آیا تو اس کا مطلب اچانک ایسے ہی تو حضرت نے سوال نہیں کیا ہوگا. کسی نے حضرت کے سامنے عرضی رکھی ہے، کسی نے حضرت کے سامنے کچھ پوچھا ہے، اسی لیے حضرت نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اکلکم یحب ان یدخل الجنہ. پورے عذاب سے مسجد بھری ہے، حضرت یہ بیان کرو کیا تم سب چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جانا؟ کہا نام یا رسول اللہ. کون ایسا ہے جو نہیں چاہے گا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے؟ کون ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو؟ سب چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، ہم بھی جنتی بن جائیں، ہم بھی جنتی بن جائیں. حالانکہ قرآن خود یہ بیان کر رہا ہے کہ کتنے لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ پر ہی ان کا ایمان نہیں ہے، آپ پر ہی ان کا ایمان نہیں ہے. یعنی آ کے رسول کو رسول کہتے ضرور ہیں، اور خداوند عالم نے کہا ان کا اقرار کرنا ان کے جھوٹ کی دلیل ہے، کیونکہ یہ مومن نہیں منافق ہے. صلوات پڑھے محمد رسول. تو جیسے اس دور میں بھی لوگوں کو خواہش تھی، آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جہاں پر کیسوں کو جنت کی خواہش ہو جاتی ہے، بلکہ وہ تو جنت کو بانٹتے پھرتے ہیں. کوئی جنت کو بانٹ رہا ہے، کوئی جنت کو بیچ رہا ہے. یہ آج کے دور میں بھی نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ بھول گئے ہیں جس کی ملکیت ہے وہی تقسیم کرنے والا ہے. صلوات پڑھے محمد رحمت. تو آپ بتا دیں کہ پیغمبر اکرم نے جیسے سوال کیا اکلکم یحب ان یدخل الجنہ، کیا تم سب چاہتے ہو جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو قالوا نعم. تو یا رسول اللہ ہم سب چاہتے ہو جنت ہماری ہو جائے. جبکہ قرآن کی آیتیں ہیں من یطع اللہ ورسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، یا پھر وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ مومن و مومنات سے وعدہ کر رہا ہے، یا پھر اصحاب النار و اصحاب الجنہ کہہ کر یہ روایات موجود ہیں. چھٹے امام علیہ السلام حضرت کی ایک معروف ترین حدیث ہے جسے مجالس میں بارہا آپ سب نے سنا ہوگا، جیسے آپ نے 3 چیزیں کہیں، بعض روایتوں میں 4 چیزیں بھی آئیں. جیسے من انکر ثلاثۃ اشیاء، جو 3 باتوں کا انکار کر دے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. بعض میں 4 باتیں، ان 3 باتوں میں ایک پیغمبر اکرم کی معراج، دوسرے قبر کے سوال جواب، تیسرے شفاعت. یہ معروف ترین روایت. وہاں پر ایک اور روایت جو اسی کے ساتھ بیان ہوتی ہے وہ بھی بڑی معروف ہے. اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے کہ جو اس کا بھی انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. شفاعت ہے، پیغمبر کی معراج ہے، سوالات قبر ہے، اسی کے ساتھ جنت اور جہنم، اس پر بھی اعتقاد رکھنا ضروری. جیسے مردے کو ہم تلقین سناتے ہیں تو یہ خاص طور پہ بیان کرتے ہیں ان الموت حق وسوال منکر ونکیر فی القبر حق وان الجنت حق والنار حق. جنت اور جہنم یہ دونوں حق ہے، پروردگار عالم نے اسے خلق کیا ہے. یہاں تک کہ ماہ مبارک کے رمضان میں جو درود پڑھا جاتا ہے، جب ائمہ طاہرین پہ صلواتیں پڑھی گئیں تو وہیں پر ملائکہ پہ بھی درود پڑھا جاتا ہے. اور ملائکہ کے ساتھ جناب جبرائیل اور ملک الموت و میکائیل ان پہ بھی پڑھا گیا، ساتھ میں رضوان اور مالک پر بھی پڑھا گیا. کون ہے یہ رضوان و مالک؟ رضوان جس کے پاس جنت کی کنجیاں ہیں، مالک جس کے پاس جہنم کا اختیار ہے، اور یہ دونوں کے دونوں خادم ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. کیونکہ وہ جانتے ہیں جب تک علی کی اجازت نہیں ہوگی کسی کی قسمت کا فیصلہ نہیں ہوگا. جب تک ان کی اجازت نہ ہوگی کسی کی قسمت کا فیصلہ نہ ہوگا. کیونکہ پیغمبر کا ارشاد ہے
اللہ جب پل صراط کو قائم کرے گا لم یجز، کوئی اس پر سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ وہ ولایت علی کا اقرار کرنے والا نہ ہو، جب تک کہ وہ ولایت علی کا ماننے والا نہ ہو، کیونکہ جہاں اقرار ولایت کر کے آئے گا جنت اپنے دروازے کھول کے کہے گی آ تیری مقام یہاں پر ہے۔ صلوات پڑھے محمد راؤ۔ اور وہیں پر روایت کا فقرہ ہے، روایت ہے جس کے بعد محبت اہل بیت، جس کے بعد ولایت مولا کائنات، شعلے جہنم کے اسے لے کے چلے جائیں۔ کتنی ہی عبادت کر لے، کتنی ہی اطاعت کر لے، کتنا ہی اچھا عمل کر کے آئے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، آندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے، تو ہر ایک کے دل میں خواہش ہے جنت کہ ہم تو جنت پہ جانا چاہتے ہیں، پیغمبر اکرم کے سامنے اظہار کر رہا ہوں، جبکہ پیغمبر نے اس سے قبل جو نسخہ تھا وہ بتا دیا، پیغمبر نے جو راستہ تھا وہ بتا دیا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، قصر العمل واجعلوا آجالکم بین ید ابصارکم واستحیوا من اللہ حق الحیا۔ یہ جملہ بڑا گہرا ہے عزیزان کرام، عزیز ترجمہ ہی کر سکتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قصر العمل، اگر واقعاً تمہیں جنت کی خواہش ہے اپنی امیدوں کو کم کر لو، اپنی خواہشات کو کم کر لو، اپنی موت کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھو۔ اب آپ غور کریں، خواہش کے کم کرنے سے موت کو نگاہوں کے سامنے رکھنے سے فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں جسے موت یاد رہتی ہے وہی اعمال صالحہ انجام دیتا ہے، جو اپنی خواہش کو ختم کرتا ہے وہ امر مولا پر عمل کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد راج۔ یہ سب سے عام ترین واستحیوا من اللہ، اللہ سے حیا کرو، شرم کرو، من اللہ حق الحیا، کچھ نہیں ہے تو تھوڑی سی تو شرم کرو۔ اس کی وجہ کہتے اگر سزاؤں کا اعلان نہ بھی ہوتا، یہ مولا کا ارشاد ہے، مولا کائنات کا اور بھی آئمہ کا ارشادات، اگر سزا کا اعلان نہ ہوتا تب بھی نعمت خدا کا حق یہ تھا کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ جو ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے اس کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں اور اس کے اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ یہ بہترین عمل کس کا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو عمل صالح انجام دیں۔ معمولاً لوگ جہاں جنت کی بحث ہو یا پھر عمل صالح کی بحث ہو، انہیں کہا دی کہ نہیں جائیے اور ایک گوشے میں بیٹھ جائیے، ہرگز نہیں۔ دین عمل کا نام ہے، دین کردار سازی کا نام ہے، دین اخلاق حسنہ کا نام ہے۔ اعمال صالحہ صرف پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے ساتھ اس عمل کو پیش کرنے کا نام ہے جو کردار سے ظاہر ہو رہا ہے، جو کردار سے پتہ چل رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے اس منزل کو پیش کیا جو بہترین اعمال کی ہوتی۔ ارشاد فرمایا افضل الاعمال ثلاثہ، تین عمل بہت اچھے عمل ہیں۔ ایسے کئی اعمال کی فہرست بیان ہوئی، روایات باقاعدہ عدد کے اعتبار سے بھی روایت 1 2 3 4 5 20 100 1000 یہ ساری روایات موجود ہیں۔ اس کے اعتبار سے احادیث کو ہمارے علماء نے جمع کیا۔ یہ تین اعمال، افضل الاعمال الثلاثہ، کون سے اعمال؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو صاحبان ایمان ہیں ان کا عمل کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے مصلی عبادت پہ کھڑا ہے، ٹھیک ہے اس نے صبح سے شام تک اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھا ہے، گیا ہے اللہ کے گھر میں بھی حاضر ہوا ہے، کہتے دیکھو اس کا عمل اس کے کردار میں کتنا اثر کر رہا ہے۔ نماز ہے تو نماز کتنا اثر کرتی ہے، عبادت ہے تو عبادت کتنا اثر کرتا ہے، اس سے پہچانو۔ افضل الاعمال الثلاث، تو یہ افضل عمل تین طریقے سے کون سا عمل ہے؟ کہتے التواضع عند الدولہ، انسان کا طاقت رکھتے ہوئے با اخلاق ہونا، حکومت رکھتے ہوئے با کردار ہونا، سب کچھ رکھتے ہوئے اپنے اخلاق سے لوگوں کو پیش کرنا۔ اور آپ اندازہ کیجئے گا کتنی اہم ترین منزل ہے جسے پیغمبر اکرم پیش کر رہے ہیں۔ بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے
بڑی اچھی عبادت کرنے والا ہے، بڑی اچھی تسبیح پڑھنے والا ہے، بہترین اس نے اپنی عبادتوں کو پیش کیا. کہتے واقعاً اس کی عبادت کو دیکھنا ہے تو اس کے اخلاق سے پہچانو، اور کچھ نہیں ہے تو انسان با اخلاق نظر آتا ہے. کہتے اقتدار پہ رہنے کے بعد اخلاق کو پہچانو، کیونکہ اقتدار کا اپنا نشہ ہوتا ہے، طاقت کا اپنا گھمنڈ ہوتا ہے. اگر واقعاً صاحب ایمان ہوگا تو اس کے نگاہوں میں دنیاوی اقتدار نہیں ہوگا، وہ مالک الملک کی قدرت پہ ایمان رکھے گا، وہ اللہ کی قدرت پر ایمان رکھے گا، اور اپنے اخلاق سے اپنے دین کو پیش کرے گا. یہ سب سے پہلا. دوسرے کہتے ہیں تم اس سے معاف رکھو، اسے معاف کرو جس سے تم بدلہ لے سکتے ہو. وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ. انسان بدلہ لے سکتا ہے، انسان انتقام لے سکتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ اس نے معاف کر دیا. کتنے واقعات، جہاں مالک اشتر کا واقعہ، دیگر کتنے ایسے واقعات ہیں جہاں پر طاقت ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود اپنی وسعت قلبی اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ ایسا کیا کہ وہ خود نادم ہو گیا اور راہ راست پر آ گیا. اور تیسرے وَالْعَطِيَةُ بِغَيْرِ الْمِنَّةِ. کسی کو دو تو اس پر احسان مت جتلاؤ، کسی کی مدد کرو تو اس پر احسان مت. عزیزان گرامی، قرآن کی آیات روایات ہیں، جب کبھی راہ خدا میں دینا تو خدا کی خاطر دینا، محبت خدا میں دینا، اپنے لیے نہیں خدا کے لیے کرنا، خود کے لیے نہیں خدا کے لیے کرنا. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کا ایمان خالص ہو، اس کا ایمان خالص ہو. العطیۃ بغیر المنہ، کسی پر احسان مت جتاؤ. ایسے دینے سے نہ دینا بہتر ہے جو سائل کو شرمندہ کر دے. ایسے دینے سے نہ دینا بہتر ہے جو کسی کی آبرو کو ختم کر دے. کہاں وہ کریم کی بارگاہ کہ جہاں سائل آتا بھی تھا تو خوش ہوتا تھا، لے کے جاتا بھی تھا خوش ہوتا تھا. کیوں؟ اسے معلوم ہے یہ دروازہ آبرو بھی رکھتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد راج. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو رائے خدا میں دیتے ہیں چاہے کچھ ہو چاہے نہ ہو. بعض موقع میں یہ تک روایت فی اللیل والنہار، رات کو بھی دیتے ہیں دن کو بھی دیتے ہیں. یعنی ہاتھ کبھی رکا نہیں ہے، ہمیشہ کھلا ہے. سارے مدینے میں ایک ہی گھر ہے جہاں سائل نظر آ رہا ہے. مال غنیمت تو کتنوں نے حاصل کیا، مال غنیمت تو کتنوں نے حاصل کر لیا. بلکہ تاریخ نے یہاں تک بتایا بعد پیغمبر ایسے ایسے دولت مند نکل کر آ گئے کہ ورثاء میں سونے کو کاٹ کے تقسیم کیا گیا. یعنی دولت کی جمع آوری میں ایسے نظر آئے، اور جہاں کرم کی بات آئی کوئی نظر نہیں آیا. کیونکہ سخی اگر کوئی ہے تو وہ علی کی ذات ہے، کریم اگر کوئی ہے تو علی کی ذات ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام حضرت کا یہ معروف ترین واقعہ کہ جہاں پر آپ کے سامنے آ کے ایک شخص نے کہا ابن رسول اللہ میرے دشمن سے میں پریشان ہو گیا، جینے نہیں دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے. کہاں کہ کہہ رہا ہے امام علیہ السلام کے سامنے. اور نے کہا کون ہے تیرا دشمن؟ میرا امام تو جانتا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے. اب اس نے اپنی پریشانیاں بتائی کہ میرا فقر و فاقہ ہے، میری غربت ہے جو میرا دشمن بنے. آپ نے مسکرایا، اسے عنایت کر دیا، اسے دے دیا. اہل بیت اطہار کی یہ سیرت رہی ہے عزیزان گرامی. کبھی سائل نے سوال کیا تو دیا، کبھی سائل کے سوال کرنے کی نوبت نہیں آئی اس سے پہلے دے دیا. ہم اور آپ جو بھی نیکی کریں توفیق خدا سے، ہم سب جانتے ہیں کتنی نیکیاں ہم سب کرتے ہیں، وہ بھی بڑے مشکل کے ساتھ. دے بھی دیا پہلے اپنا خیال کر کے، اپنے بچوں کا خیال کر کے. کئی لوگوں کو تو مستقبل کی فیوچر کی زیادہ فکر ہوتی ہے. امیر المومنین علیہ السلام حضرت کا بہترین جملہ ہے جہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا جو دن آیا نہیں ہے اس دن کی فکر کی خاطر آج کے دن کو کیوں برباد کر دے رہے ہو. جو دن ابھی آیا نہیں ہے اس کی فکر کی خاطر آج کا دن اپنے ہاتھ سے کیوں جانے دیتے ہو؟ اگر ایک دن بھی تمہاری زندگی کا ہوگا خدا تمہارا رزق پہنچا دے گا. اس کی وجہ
کہتے ہیں اگر حیات ہے تو یہ دلیل ہے کہ ہمارا رزق موجود ہے. صلوات پڑھے محمد رات. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں انسان کتنی فکر ہے کہ ہمیں دیا تو پہلے اپنی فکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بری وہ ایک الگ بات ہے، اس بحث میں نہیں پڑھنا ہے کہ صحیح ہے غلط ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں ایک الگ عنوان ہو جائے گا. لیکن یہ طے ہے کہ جب انسان دیتا ہے پر جو کچھ بھی ہے اس نے دے دیا اپنے اعتبار سے، اب اس کا ثواب اللہ قبول کرے، اللہ اس کے درجے دے گا. لیکن جب امام کسی کو عنایت کریں، نگاہ معصوم کو معلوم ہے کتنا اس کا حق ہے، کتنی اس کی حیات ہے، کتنا اس کا حق ہے، کتنی اس کی حیات ہے. ہم تو دے تو ہو سکتا ہے شاید ایک وقت کی بھی غذا اس کی پوری نہ ہو پائے یا اس کے گھر والوں کی، لیکن جب حضرت عنایت کرتے ہیں جتنی حیات ہوتی ہے اتنا عنایت کر دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد راؤ. بہرکیف حضرت نے اس سے کہا ٹھیک ہے تیرا دشمن تجھے ستا رہا ہے، ٹھیک ہے لے کر جا، یہ تیرے لیے ہے. حضرت نے اسے عنایت کر دیا. بات آئی اور گئی، آیا تھا مصیبت کو بیان کر چکا، حضرت نے اسے عنایت کر دیا. اب کیا چیز باقی رہ گئی؟ جانے لگا. حضرت نے کہا سن ایک جملہ سن کے جا. اب متوجہ ہو گیا کہ حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں. ارشاد فرمایا جب کبھی تجھے تیرا دشمن پریشان کر رہے تو حسن ابن علی کو پکار لینا. یہ ہے عزیزان گرامی کرم، دیا تو اس کی آبرو کو بھی باقی رکھا، اس پر احسان نہیں جتلایا. اسی لیے سورہ دہر قصیدہ پڑھ رہا ہے. صلوات پڑھے محمد راج. یہ منزل ہے جسے کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. یہ صاحبان جنت ہیں، یہ کردار ان کا ہے. اب ایک کے بعد ایک صفت قرآن نے بیان کی، عمل صالح ہے، اور ان کا یہ عمل صالح ان کے تقوی کی دلیل ہے. کیا تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت انہی کی ملکیت میں، انہی کو وراثت میں مل رہی ہے جو صاحبان تقوی ہے. یہ صاحبان تقوی وہی ہیں جنہوں نے صرف چند کلمے پڑھ لیے، یا جنہوں نے صرف تسبیح پھیر دی، یا جو آگے کھڑے ہوگا کہتے نہیں. ان کے تقوی کو پہچاننا ہے تو پہچانو کس معیار پر ان کا تقوی ہے، کس بلندی پر ان کا تقوی ہے. ایک وہ تقوی ہے کہ جہاں انسان نے ظاہری اعتبار سے ترک دنیا کیا ہے. کہتے دیکھو اس نے ترک دنیا دین کی خاطر کیا ہے یا دنیا کی خاطر کیا ہے. یہ کتنی سخت منزل ہے عزیزان گرامی. کیونکہ امام کا ارشاد ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کو ترک کرتے ہیں دنیا کی خاطر. یہ کتنی سخت منزل ہے عزیزان گرامی. عام ذہن یہی سمجھ رہا ہے یہ تو دنیا کو ترک کر چکا ہے، یہ تو دنیا سے بیزار انسان ہے. کہتے نہیں، جب تک کہ معیار اس کی معرفت کا نہ دیکھ لینا. اب یہ معیار پتا کہاں سے چلے گا؟ پیغمبر نے بتا دیا یا علی حبو کا تقوی. صلوات پڑھے محمد راؤ. یہ ہے تقوی کا معیار، جہاں محبت مولا کائنات. وہ تقوی دنیا کو شکار کرنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ دین کو پیش کرنے کے لیے ہوگا. اور ایسا تقوی کہ جہاں پر عمل انہوں نے بتایا معروف اصحاب کے نام سے ہو گیا. اب چاہے اب دعاؤں کو لیں، اعمال کو لیں، دعا شریف کمیل کو لیں، یا دعا ابو حمزہ شمالی کو لیں، یا اور بھی عمل ام داؤد. ائمہ نے تعلیم دیا ہے، مگر عمل کرنے والے کے تقوی میں اتنی پاکیزگی اور بلندی تھی، پروردگار عالم نے اس اخلاص کی یہ جزا دی جب بھی عمل کیا جائے گا انہیں یاد کیا جائے گا، انہیں یاد کیا. یہ ان کا تقوی ہے کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے انہیں اصحاب جنت میں شامل کیا. کہتے ہیں یہ اصحاب جنت ہے، اور اس کے ساتھ کہتے ہیں انہیں حق مل گیا کہ انہیں شفاعت کی بشارت دی گئی. کیسے شفاعت کی بشارت دی گئی؟ قیامت کے تو وہ احوال، قیامت کے تو وہ بھیانک منظر ہیں کہ ایک کے بعد ایک اگر کوئی انسان صرف پڑھ لے تو اس کو سدھرنے کے لیے کافی ہے. یہ نہیں کہ معاذ اللہ پروردگار عالم کسی کو دہشت زدہ کرنا چاہتا ہے. پروردگار بتلا رہا ہے اپنی قدرت کاملہ اور اپنے اختیار کو. وہ چاہے تو زیر و زبر کرتا،
وہ چاہے تو سب کچھ ختم کر دے، اور چاہے سور پھونکا جائے، دوبارہ پھونکا جائے، محشر میں اٹھایا جائے، قبروں سے نکال کے لایا جائے۔ یہ سارے مناظر قرآن میں، روایات میں موجود ہیں کہ جہاں انسان ایک ایک منظر کو دیکھے تو اسے پتا چلے گا یہ منزل کتنی باریک ہوتی ہے۔ ویسے موقع پر یہ کہا گیا اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہ جنت والے کیوں جنت والے ہیں؟ انہوں نے اپنے کو ان لوگوں میں شامل کر لیا جنہیں شفاعت پہنچ رہی ہے۔ کون کرنے والا ہے؟ کون ہے جو شفاعت کرنے والا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، وہ دن تو سب کے سب کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا کہ اپنی زبان کھولے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی کچھ کہہ سکے کسی کے لیے۔ کہتے شفاعت ہوگی، مگر کون؟ روایت کا فقرہ، آواز آئے گی نگاہیں نیچی کرو رسول کی بیٹی آنے والی ہے، نگاہیں نیچی کرو رسول کی بیٹی آنے والی ہے۔ اور جیسے ہی شہزادی کونین کی سواری آئے گی وہیں پر ندائے قدرت آئے گی کہ میرے محبوب بندے ہو، میرے محبوب بندے کی بیٹی ہو، آج جو تمہارا اختیار ہے تم سوال کرنا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، روایت طویل ہے، اس کے درمیان کا حصہ ہے کہ خدایا تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، خدایا تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، کہاں آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے، خدایا تو نے یہ نام کس لیے رکھا ہے، کہا اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گی، اپنے چاہنے والی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ اصحاب جنت کون ہے؟ وہی ہیں جس کی شفاعت شہزادی کونین کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن سب بھاگ رہے ہیں، اولاد سے ماں باپ بھاگے، ماں باپ سے اولاد بھاگے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، بہن سے، دوست دوست سے بھاگنے والا ہے۔ ویسے موقع پر اگر کوئی بچانے والی ہے تو وہ بیوی جو رومال لے کے مجلسوں میں آ جاتی ہے، جس کے لیے قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کون ہے جس نے فاطمہ سے محبت کی ہے اور اولاد سیدہ سے محبت کی ہے۔ بس مجلس ختم ہوئی، اللہ مرحومہ کی مغفرت کرے، ان کے درجات عالی کرے، جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت کرے۔ عزیزان گرامی، اعمال کتنے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، ہم کیسا کرتے ہیں خدا کے سامنے ہمارا امام بہتر جانتا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے زبان پر وہ کلمہ ہے کہ جس کلمے کی وجہ سے وہ ماں دعائیں دیتی ہے جس نے حسین کو چکی پیس کے پالا ہے، کیوں کسی اور پہ نہیں بلکہ سید الشہداء پہ بھروسہ ہے، سید الشہداء پہ بھروسہ ہے۔ آیت اللہ عظمہ آغا حائری کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ان کی زندگی انہیں یہ کہا گیا تھا کہ کچھ دن باقی رہ گئے تمہاری زندگی کے، کربلا میں تھے، یہ کہا کچھ دن تمہارے باقی رہ گئے، تو انہوں نے بات سنی انسنی کر دی، ہو سکتا ہے میں نے کچھ دیکھ لیا اوقات میں، لیکن جب وہ وقت معینہ آیا تو معلوم ملک الموت آ گئے ہیں۔ ذریعے سید الشہداء کو دیکھ کر یہ کہا یا حسین کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کا چاہنے والا ہو، آپ کا چاہنے والا ہو۔ اور یہ جیسے جملہ کہا جیسے لگا جیسے حسین ابن علی خود آ رہے ہوں اور ملائکہ موت سے کہے جاؤ اس کی حیات ہم نے دے دی ہے۔ اللہ رے کرم حسین جس نے حیات تقسیم کی، دنیا نے اسی کے گھر کو اجاڑ دیا، دنیا نے اسی کے گھر کو اجاڑ دیا۔ اسی لیے زیارت کا فقرہ ہے اس غریب پر سلام ہو جسے رلا رلا کے باہر جزاکم ربکم۔ بس مجلس ختم ہوئی، 2-3 جملے رہ گئے ہیں۔ عزیزہ یہ منزل ہے، قیامت کی بات ہے، شہزادی شفاعت کرنے کے لیے آئی ہے، اور پھر یہ کہہ کر اللہ تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، اور پھر کس ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں جو مقدمہ پیش ہوگا، کیسا کہ میرا بچہ پیاسا مارا گیا، میرا بچہ پیاسا مارا گیا۔ کون ہے؟ وہی اکلوتی بیٹی پیغمبر کی جسے دنیا نے اتنا ستایا کہ جس نے مرثیہ پڑھا صبت علیہ مصاحب۔ بس مجلس ختم ہوئی عزیزان گرامی، ایام شہادت شروع ہوئے، چاہتے ہیں شہزادی کی شہادت کی تاریخیں آ گئی ہیں، ذرا غور کیجئے گا، رسول کی یگانہ دختر ہے اور مدینہ جس نے اتنا احترام دیکھا، یہ وقت آ گیا کہ 18 برس کے سن میں فاطمہ عصا ٹیک کر چلے، پہلو شکستہ ہے، سر پہ رومال بتا۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي سيدي ومولاي رضا بقضائه تسليما أمره خدائے ذکر قلیل قبول فرما. اس مجلس ان قرات ان فاتحاؤں کا ثواب ان مرحومین کے روح کے لیے مہیا فرما. جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. حج زیارات سے بار بار مشرف فرما. ہر خیر دنیا و آخرت عنایت فرما. ہر شر دنیا و آخرت سے ہمیں محفوظ رکھ. جہاں جہاں مومنین و مومنات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کے ساتھ حفاظت فرما. بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. دشمنان اسلام، دشمنان مکتب اہل بیت، دشمنان عزا، ان داعشیوں، ان تکفیریوں، ان اشرار کو ذلیل و خانیس تو نابود کر دے. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کی دعاؤں میں، حضرت کے غلاموں ناصروں میں ہم سب کو شامل فرما. شفاعت جناب سیدہ میں ہم سب کو شامل فرما. آپ حضرات سے معروضہ ہے سورہ فاتحہ پڑھ دیں. آپ حضرات ان مرحومین کے لیے مرحومہ کنیز حیدر علین صاحبہ بنت سید اصغر حسین ندوی اہلیہ سید ہاشم علی عابدی، اور ایک اور سورہ فاتحہ سید ہاشم علی عابدی ابن سید ذاکر حسین عابدی، کمیل ابن سید ہاشم علی عابدی، اور جملہ مرحومین کے لیے پڑھ دیجیے. بسم اللہ. السلام علیکم ابن رسول اللہ. السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیع. السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدی نساء العالمین. السلام علیکم جمیع شہداء کربلا خصوصاً سیدی مولانا ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین ضعف الفقراء. سلطان یا ابوالحسن علی ابو سے رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب سب الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان. السلام علیکم یا شریف القرآن. السلام علیکم یا امام انس والجان. اجل اللہ تعالی فرجہ، قال اللہ تعالی مخرجہ و ظہورہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Gracias.